السلام علیکم۔ عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ایک سورہ نازل فرمائی جس کا نام سورہ نحل ہے۔ اس سورہ میں شہد کی مکھی کے فضائل اور اس کے فوائد و منافع کا تذکرہ فرمایا گیا ہے جو قابل ذکر ہے۔ در حقیقت یہ مکھیاں عجائبات عالم کی فہرست میں ایک بہت ہی نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ ان مکھیوں کی چند خصوصیات آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 1، اس مکھی کے گھروں یعنی چھتوں کا ڈسپلن اور نظام عمل اتنا منظم اور باقاعدہ ہے کہ گویا ایک ترقی یافتہ ملک کا نظام سلطنت ہو جو پورے نظام و انتظام کے ساتھ نظم مملکت چلا رہا ہے، جس میں کوئی خلل اور فساد نہیں ہوتا۔ نمبر 2، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں یہ مکھیاں اس طرح رہتی ہیں کہ ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے جو جسم اور قد میں تمام مکھیوں سے بڑا ہوتا ہے۔ تمام مکھیاں اسی کی قیادت میں سفر اور کام کرتی ہیں۔ اس بادشاہ کو یاسوب کہتے ہیں۔ ان کا یہ بادشاہ یعنی یاسوب ان مکھیوں کے لیے تقسیم کار کرتا ہے اور سب کو اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگا کر کام کرواتا ہے۔ چنانچہ کچھ مکھیاں مکان بناتی ہیں جو سوراخوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ مکھیاں ان سوراخوں کو اتنی مضبوطی اور یکسانیت کے ساتھ مسدس 6 گوشوں والا شکل کا بناتی ہیں کہ گویا کسی ماہر انجینئر نے پرکار کی مدد سے ان سوراخوں کو بنایا ہو۔ سب کی شکل بالکل یکساں اور ایک جیسی، سب کی لمبائی چوڑائی اور گہرائی بالکل برابر ہوتی۔ کچھ مکھیاں یاسوب کے حکم سے انڈے بچے پیدا کرنے کا کام انجام دیتی ہیں، کچھ شہد تیار کرتی ہیں، کچھ موم بناتی ہیں، کچھ پانی لاتی ہیں، کچھ پہرا دیتی رہتی ہیں۔ مجال نہیں ہے کہ کوئی دوسری مکھی ان کے گھر میں داخل ہو سکے۔ یہ مکھیاں پھولوں پھلوں وغیرہ کا رس چوس کر لاتی ہیں اور شہد کے خزانے میں جمع کرتی رہتی ہیں۔ پھلوں پھولوں کی تلاشی میں جنگلوں اور میدانوں میں سینکڑوں میل الگ الگ دور تک چلی جاتی ہیں، مگر یہ اپنے چھتوں کو کبھی نہیں بولتی اور بلا تکلیف بغیر کسی تلاش کے سیدھے سینکڑوں میل کی دوری سے اپنے چھتوں میں پہنچ جاتی ہیں۔ یہ مکھیاں مختلف رنگوں اور مختلف ذائقوں کا شہد تیار کرتی ہیں، کبھی سرخ، کبھی سفید، کبھی سیاہ، کبھی زرد، کبھی پتلا، کبھی گاڑھا۔ مختلف موسموں میں اور مختلف پھلوں پھولوں کی بدولت شہد کے مختلف رنگ اور ذائقے بدلتے رہتے ہیں۔ یہ اپنے چھتے کبھی درختوں پر، کبھی پہاڑوں پر، کبھی گھروں میں، کبھی دیواروں کے سوراخوں میں، کبھی زمین کے اندر بنایا کرتی ہیں اور ہر جگہ یکساں ڈسپلن اور نظام کے ساتھ ان کا کارخانہ چلتا ہے۔ نافرمان اور باغی مکھیوں کو ان کا یاسوب یعنی بادشاہ مناسب سزائیں بھی دیتا ہے، یہاں تک کہ بعض کو قتل بھی کرا دیتا ہے اور سب کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ کبھی کوئی شہد کی مکھی کسی نجاست پر نہیں بیٹھ سکتی اور اگر کبھی کوئی بیٹھ جائے تو ان کا بادشاہ اس کو سخت سزا دے کر چھتے سے نکال دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کے مسائل کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ فرمایا اور تمہارے رب نے شہد کی مکھیوں کو الہام کیا کہ پواڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہوں میں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہے۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ کی نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کو تمام بیماریوں کے لیے شفا فرمایا ہے، چنانچہ بعض امراض میں تنہا شہد سے شفا حاصل ہوتی ہے اور بعض ایسے امراض بھی ہیں جن میں شہد کے ساتھ دوسری دواؤں کو ملا کر بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، جیسا کہ معجونوں اور جوارشوں اور طرح طرح کے شربتوں کے ذریعے تمام بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے اور ان سب دواؤں میں شہد شامل کیا جاتا ہے۔ اس طرح شکنجبینوں میں بھی شہد ڈالا جاتا ہے جو پیٹ کے امراض کے لیے بے حد مفید ہے۔ بہرحال ہر مسلمان کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ شہد میں شفا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شہد کے بارے میں ارشاد فرمایا، فیہ شفاء للناس، یعنی اس میں لوگوں کے لیے شفا